ملک میں بر وقت انتخابات ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے تو ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، اور اگر آئین میں اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہے تو وہ پوری کرے گی. یہاں کسی بندے کی خواہش پر ملک کا نظام نہیں چلایا جا سکتا. جو آئین کا تقاضا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ملک میں الیکشن بھی ہوں گے، اور ہم ان کا مقابلہ پہلے بھی کیا ہے، پھر بھی کریں گے. سر، جو یہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، تو کیا یہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہے، اور کیا ان کی یہ تحریک کامیاب ہوگی اور حکومت پر وقت یا وقت سے پہلے انتخابات کرے گی؟ جیل بھرو تحریک کا کارکنوں کو تو حکم دیا گیا ہے، لیکن خود خان صاحب نے ضمانتیں کرا لی ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ پہلے خود جیل جاتا پھر کارکن بھی جاتا. ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ جیل بھرو تحریک ہوگی. اچھا سر، اگر افغانستان کے حوالے سے بات کیجیے تو وہاں پر طالبان کی حکومت ہے، اور ہماری ان کی سرحدات پر کشیدگی بھی ہوئی ہے، جس کے بعد یہاں پر کچھ دہشت گردی کے واقعات بھی خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئے. تو ان دونوں اس تناظر میں دونوں ملک کے مستقبل کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب افغانستان کے ساتھ بھی ہماری تجارت بند ہو چکی ہے، جبکہ بھارت کے ساتھ بھی ہماری تجارت بند ہو چکی ہے. تو اس تناظر میں پاکستان اور افغانستان کے حالات کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی متمنی رہی، اور ہماری اب بھی یہ خواہش ہے کہ تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. جہاں تک رہی افغانستان کی، تو افغانستان اور پاکستان اور خاص کر ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا جو پشتون بیلٹ ہے، وہ افغانستان کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ سرحدی ایک تعلق ہے، وہاں ان کے ساتھ ہمارے رشتہ داریاں بھی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ خاندانی اور قومی تعلقات بھی ہیں. تو اس حوالے سے دونوں ملکوں کو چاہیے کہ کم از کم اپنے اقوام کا خیال رکھیں اور بہتر صورتحال کو بنانے کی کوشش کریں. مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ ابھی کہہ رہا ہے کہ لانگ مارچ بار بار کر رہا تھا، ابھی مولانا صاحب کہاں پہ چلے گئے، یہ ایک سوال ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، اور عوام جو ہے وہ دو بر ہو چکی ہے، اور کسی وقت بھی عوام کا یہ جذبہ اور یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے اور کوشش کی کہ یہ لوگ مزید ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے تھے، اور اس وقت بھی جو معاہدے ہوئے ہیں یا یہ حکومت جو ان معاہدوں کی پاسداری رکھنے کا وہ بین الاقوامی سطح کے قانون کے پابند ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کی وجہ سے مزید مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور جو کچھ ہے اس کی توقع ہمیں پہلے بھی تھی کہ یہی کچھ ہوگا بعد میں. لیکن ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ملک ایک ہے اور ابھی تک بچا ہوا ہے، ملک ٹوٹا نہیں ہے. جی سر، میرا آخری سوال ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اس صوبے میں حکومت میں آ رہی تھی تو اس وقت صوبے پر قرضہ تقریباً 100 ارب روپے کے لگ بھگ تھا، جو اب بڑھ کر 900 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے. لیکن اگر یہاں کے اقتصادی حالات کو دیکھا جائے تو مرکز کے تو اس صوبے کے مرکز پر کافی رقم واجب الادا ہے. تو اب یہ مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو کیا وہ رقم ادا کی جائے گی صوبے کو، تاکہ یہاں پر جو مشکلات ہیں، مالی مسائل ہیں، وہ حل ہو سکیں؟ یہ تو خیر دو حکومتوں کے درمیان معاملات ہیں. اگر صوبے کی حکومت ڈیمانڈ کرے گی تو مرکز یقیناً اس کو ادا کرے گی، کیوں نہیں. مولانا صاحب آئندہ الیکشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں گے؟ پی ڈی ایم ایک اتحاد ضرور ہے، سیاسی اتحاد ہے، لیکن انتخابی اتحاد نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کے لیے تمام آپشن کھلے ہیں، وہ ویسے بھی کسی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، اور اگر پی ڈی ایم کے سطح پر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو جمعیت علماء اسلام ہر صورت میں میدان میں. ضمنی الیکشن میں آپ حصہ لیں گے پی ڈی ایم؟ ضمنی الیکشن میں ہمارے مرکزی امیر صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ ہم حصہ نہیں لے رہے. مولانا صاحب اخیرنی سوال بکو چې یاره د پی ډی ایم دغه یوه اراده په پښتو کې به چې یاره دوی مهنګایي وه، آیا نور د عمران خان څه عزایم و صرف تاسو چې د دې باندې کرسۍ ولټکوله نو صرف دا یوه خبره وه؟ خلک دا یو سوال کوي چې یاره دوی به صرف د مهنګایۍ دپاره چغې وهلې او نن خاموشه دي، که نه نور هم دې ملک ته خطره وه؟
یقینا خطر اوس هم ده داسې نه چې عمران خان د خپلې ایجنډې نه تللی دی او بین الاقوامي قوتونو په ایما باندې تر اوسه پورې چې کم د هلې ځلې دي هغه طرف ته روانې دي چې دی دا نه غواړي چې په دې ملک کې د امن راشي دې ملک کې د انارکي غواړي سیاسي طور باندې دلته حل چل جوړ کړی دی مقصد یې دا دی چې دا ملک ناکام شي دا صوبه ناکام شي دا خلک ناکام شي او د بین الاقوامي قوتونو ایجنډه پوره شي